ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 54 سے لے کے 56 تک، سورہ یونس کی آیت نمبر 54 سے 56 تک۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ، اور اگر ہر انسان وہ جس نے ظلم کیا ہے، مَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا، لَفْتَدَتْ بِهِ، فدیے کے طور پہ دے دے کہ اس کو عذاب نہ ہو۔ اگر ہر ظالم انسان جو کچھ بھی زمین میں ہے سارے کا سارا فدیے کے اوپر طور پہ دے دے۔ اب لوگوں کو پتہ ہے اور پتہ ہونا چاہیے کہ دنیا میں اصول یہ ہے کہ اگر کسی سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے اس کا کفارہ ہے صدقہ و خیرات کرنا۔ مثال کے طور پہ کسی کے قسم کسی نے توڑ دی تو غلام آزاد کرنا ہے، اگر نہیں طاقت، مال ہی ہوتا ہے نا غلام، نہیں طاقت تو 10 مساکین کو کھانا کھلانا، 10 مساکین کو کپڑے پہنانا۔ اچھا جی، تو دنیا میں تو یہ اصول چلتا ہے، اب خرچ کریں گے اللہ کی راہ میں تو گناہ مٹتے ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں۔ لیکن قیامت والے دن ایسا نہیں ہوگا، کوئی سارا مال بھی خرچ کر دے اور یہاں بھی کوئی کافر ہے، ایمان والا نہیں ہے، جتنا مرضی مال خرچ کر دے ثواب نہیں ہوگا، اس کے گناہ نہیں مٹیں گے، ایمان لانا ضروری ہے۔ تو قیامت والے دن کوئی ظالم شخص کہے جتنا بھی میرا مال تھا، ساری دنیا کا چاہے کوئی بادشاہ کیوں نہ تھا، کہے کہ سب کچھ ہی لے لو اور مجھے عذاب سے میری رہائی ہو جائے، مجھے عذاب نہ ہو، ایسا نہیں ہونے والا۔ فدیہ نہیں چلے گا، اعمال چلیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی میت جاتی ہے تو وہ 3 چیزیں لے کے جاتی ہے، اپنا مال، اہل اور اعمال۔ مال اور اہل واپس آ جاتے ہیں، اعمال باقی رہتے ہیں، اعمال ساتھ جاتے ہیں میت کے۔ تو عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، تو عمل سے بات بنے گی، اگر عمل نہ ہوا تو بات نہیں بننی۔ بادروا بالاعمال، اعمال میں جلدی کریں، نیکیوں میں جلدی ہمیں کرنی چاہیے۔ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ، اور جو ندامت ان کو ہوگی وہ چھپا رہے ہوں گے ندامت، لَمَّا رَأُوا الْعَذَابَ، جب وہ عذاب کو دیکھ لیں گے۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، فیصلہ کر دیا جائے گا ان کے درمیان انصاف کے ساتھ، انصاف والا دن ہوگا، عدل والا دن ہوگا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو بغیر سینگ والی بکری کو سینگ لگائے جائیں گے اور دوسری کو کہا جائے گا اس سے بدلہ لو۔ اتنا انصاف والا دن ہوگا، کسی کے اوپر ظلم نہیں ہوگا، زیادتی نہیں ہوگی، اعمال کا نتیجہ ہے وہ بھگتنا پڑے گا۔ الا خبردار، ان للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، سب کچھ اللہ کا ہے۔ الا خبردار، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ بار بار یہ آیتیں آتی ہیں بتانے کے لیے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول نے جو کہا یہ باتیں ساری سچی ہیں، میں مانوں یا نہ مانوں، مجھے یقین آئے یا نہ یقین آئے۔ دنیا نہیں مانتی ساری تو نہ مانے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کی باتیں درست نہیں ہیں۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ کی باتیں سچی ہیں۔ اکثریت کے بارے میں کیا کہا؟ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگ جانتے ہی نہیں یہ بات۔ اب دیکھیں ہم اگر پاکستان کی بات کریں تو یہاں اکثریت مسلمانوں کی ہے، لیکن اکثریت کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ انسان کی فطری طور پہ انسان جو ہے چاہتا ہے کہ جو جس مقصد میں میں جی رہا ہوں، جو میں کام کر رہا ہوں، تو زیادہ لوگ بھی یہی کریں۔ اور عام طور پہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ دیکھیں سارے لوگ کیا پاگل ہیں، سارے لوگ کیا پاگل ہیں کہ وہ یہ کام کر رہے ہیں اور آپ اس کو غلط کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں ہاں سارے لوگ، اکثر لوگ پاگل ہوتے ہیں۔ لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، یعنی کیا نہیں جانتے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، کیا نہیں جانتے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں سچی ہیں، کیا نہیں جانتے اکثر لوگ کہ قیامت والے دن عدل ہوگا، کیا نہیں جانتے کہ اعمال کا نتیجہ ہوگا۔
دنیا میں تو ہم سمجھتے ہیں نا چلاکیاں لوگ کر لیتے ہیں، اپنے تعلقات استعمال کر لیتے ہیں، لیکن قیامت والے دن ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ ہوا یحیی، وہی زندہ کرتا ہے، ویمیت، وہی مارتا ہے۔ موت آئی ہے کسی کو تو وہ اللہ نے دی ہے۔ اگر ہم ایسے کرتے تو ایسے ہو جاتا، ویسے کرتے ایسے ہو جاتا، ایسا کہنا درست نہیں ہے۔ قدر اللہ ما شاء فعل، پرہیز کرنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے۔ احتیاطی طور پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار ہو سکتا ہے اگر ہم ٹریٹمنٹ پہلے کروا لیتے تو ہو سکتا ہے بچ جاتے، لیکن ہو سکتا بہتر یہی ہے کہ یہ بات کی ہی نہ جائے۔ بیٹے بیٹیاں اولاد دے رہا ہے تو کون دے رہا ہے؟ اللہ۔ اللہ کے اوپر اعتراض نہیں ہو سکتا، جی بیماری نہ ہوتی تو ہماری اولاد ہوتی، ہیں جی، یہاں کوئی اگر کوئی اور شادی کر لیتا تو اس کی اولاد ہوتی۔ بھائی دیکھیں یہ اللہ کا معاملہ ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وَيُمِيتُ، وہی مارتا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کے پاس تم سب کو لوٹ کے جانا ہے۔ تم سب کا حشر اکٹھ اللہ نے کرنا ہے۔ اللہ سوال کرے گا تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں، تمہاری زندگی کے بارے میں، بتا زندگی کہاں گزاری تھی۔ 5 سوال ہوں گے ہر انسان سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يتحرك قدم ابن آدم حتى يسأل عن 5، فرمایا کہ کسی انسان کے قدم حرکت نہیں کر سکیں گے یہاں تک کہ 5 چیزوں کا سوال نہ کر لیا جائے۔ عن عمرہ فیما افناہ، عمر کے بارے میں سوال ہوگا، عمر کہاں گزاری۔ وان شبابہ فیما ابلاہ، جوانی کے بارے میں سوال ہوگا، جوانی کہاں پرانی کی۔ وان مالہ، مال کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ من این اکتسبہ، کہاں سے کمایا تھا، سورس آف انکم کیا تھا تیرا، کیا اس کا حق ادا کیا تھا کہ نہیں۔ وماذا انفقہ، مال کا مالک تو بن گیا، جیب میں تو پیسے آ گئے، اب خرچ کہاں کیا تھا، یہ بھی سوال ہوگا۔ 5واں سوال ہوگا اپنے علم کے مطابق عمل کتنا کیا تھا، جن چیزوں کا پتہ تھا ان کے اوپر عمل کیا تھا کہ نہیں کیا تھا۔ یہ 5 سوال ہر انسان سے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ حق بات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں آسانی والا ہمارے ساتھ معاملہ فرمائے، نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ ہیں اسلام اور ایمان کے اوپر زندہ رکھے، جب موت آئے تو حالت سجدہ میں کلمہ پڑھتے ہوئے اللہ کا نام لیتے ہوئے موت آئے۔ آمین ثم آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔